ون فار آل فار ون، ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ جو ہے تصور کیا جائے گا. یہ یورپ کی حد تک تو ہم سنتے آئے ہیں، لیکن کتنا ریفریشنگ ہے. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ وتھ جناب ڈاکٹر جمیل صاحب، کتنا ریفریشنگ ہے یہ مسلم امہ کے لیے کہ دو بڑے ملک آئے ہیں سامنے، بھلے سے دونوں نے ایک دوسرے کے لیے بات کی ہے، بٹ دس مینس فار ایوری ون اینڈ یو نو اٹ. صباح الخیر بلاد السعودی عربیہ و بلاد الپاکستان کل الاخوانین. With this, I think I should start with your answer to your question. And yes, یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، بہت کلیدی اس لیے ہے کہ ہماری تاریخی تعلقات تو اپنی جگہ پہ رہے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. اور اس کا مطلب آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بتا دیا کہ کسی ایک ملک پر اگریشن یا حملہ وہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. یہ بالکل عین انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بائی لیٹرل آپ کر سکتے ہیں ایگریمنٹ ملکوں کے درمیان. مثال کے طور پر تقریباً 5 ملکوں سے امریکہ نے یہی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، جس میں کہ آسٹریلیا ہے، جس میں فلپین ہے، جس میں جاپان ہے، جس میں اور 2-3 کنٹریز ہیں. بالکل اسی طرح کا انہوں نے بائی لیٹرل میوچول ایگریمنٹ، ہم نے بھی اسٹریٹجک میوچول ڈیفینس ایگریمنٹ کیا. اور یہ این جو یو این کا چارٹر ہے اس کے مطابق ہم اس کے ڈپازیٹری میں بھی اس کی رجسٹریشن یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہوتی ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی آرٹیکل 107 کے تحت کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو انٹرنیشنل قوانین کی 2 طرح سے تقویت ہے. پہلی تقویت یہ ہے کہ جنیوا کنونشن کے جو ایگریمنٹس کے حوالے سے ایک کنونشن ہے، اس کے تحت ہم کسی بھی 2 ساورن کنٹری آپس میں کوئی کسی قسم کا معاہدہ کر سکتے ہیں. اور یہ معاہدہ امن کے لیے ہے، یہ معاہدہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، یہ معاہدہ اس لیے ہے کہ کسی ایک ملک کے ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پامال نہ کیا جائے، جیسا کہ قطر پہ اٹیک کر کے کیا گیا. اور یہ پامالی اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 اس کے جز 4 کے تحت یہ خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل قوانین کی. لہٰذا اگر ایسا کبھی ہوا تو اس قسم کی جوائنٹ ایگریمنٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت اس ایگریمنٹ کے مطابق دونوں ممالک مل کے جڑ کے مقابلہ کر سکتے ہیں اور دوبارہ جواب دے سکتے ہیں آرٹیکل 51 کے تحت. تو یہ دنیا کے لیے ایک بہت ہی جسے کہا جائے کلیدی قسم کا چینج ہے مڈل ایسٹ کی سیاست میں. ہمیں پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ اور خاص طور پر گلف کے کنٹریز کو ہم پہلے بھی اسسٹنس پرووائڈ کرتے رہے، ٹریننگ پرووائڈ کرتے رہے، ملٹری کوآپریشن، لیکن اس نوعیت کا انٹرنیشنل قانون کے چھتری کے نیچے ہم نے پہلی مرتبہ یہ ایگریمنٹ کیا ہے. اس کو ڈیفینس پیکٹ کا نام بھی دینا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.